ریڈیو پاکستان سامعین، قومی نشریاتی رابطے پر پروگرام پیش کیا جاتا ہے زرخیز پاکستان۔ اس پروگرام کے سلسلے لہلہاتے کھیت میں خصوصی دستاویزی پروگرام سنیے۔ موضوع ہے ملک کے مختلف حصوں میں گندم کی کٹائی کا موزوں وقت اور جدید ٹیکنالوجی کی اہمیت۔ تحریر ہے سنبل اکرم کی۔ گندم پاکستان کی ایک اہم غذائی فصل ہے جو رقبہ اور پیداوار میں تمام دوسری فصلوں پر غالب ہے۔ گندم بنیادی طور پر اچھی آبپاشی کے حالات میں کاشت کی جاتی ہے۔ گندم کی پانی کی ضروریات 20 سے 21 انچ فی ایکڑ تک ہوتی ہیں۔ صوبہ سندھ کے میدانی علاقوں میں سازگار جغرافیہ، زرخیز مٹی اور بہتر زرعی سہولیات کے باعث گندم کی کاشت کا رقبہ بہت زیادہ ہے۔ پاکستان میں گندم ربی کی فصل کے طور پر سندھ، پنجاب، بلوچستان اور خیبر پختونخوا کے بیشتر علاقوں میں اگائی جاتی ہے۔ بلوچستان کے شمالی علاقوں میں موسم سرما کی کچھ گندم چھوٹے پیمانے پر کاشت کی جاتی ہے۔ سب سے بڑا پیداواری صوبہ پنجاب ہے، جہاں ملک کی تقریباً 70% گندم کو کاشت کیا جاتا ہے، جبکہ صوبہ پنجاب کے بعد صوبہ سندھ کی پیداوار تقریباً 14% ہے، لیکن سندھ میں فی ایکڑ پیداوار پنجاب کے مقابلے میں قدرے زیادہ ہے۔ بقیہ 16% گندم کی پیداوار بلوچستان، خیبر پختونخوا میں کی جاتی ہے۔ پاکستان کے چاروں صوبوں میں گندم کاشت کی جاتی ہے۔ محکمہ زراعت پنجاب کے ڈائریکٹر کہتے ہیں کہ جی، یہ ہم نے یونیورسٹی آف ایگریکلچر جو پنجاب میں ہے ان کے اشتراک سے اور ایگریکلچر ایکسٹینشن جو ہمارا شعبہ ہے اس کے تعاون سے یہ ایک پروگرام شروع کیا ہے کہ ذمہ داروں کو گندم کے بارے میں آگاہی دی جائے۔ یہ اسی سلسلے کا ایک ایونٹ ہے۔ اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ہمارے فوڈ آئٹم جو ہیں ہمیں وہ باہر سے منگوانے پڑ رہے ہیں اور ان کے اوپر کثیر زر مبادلہ ہمیں خرچ کرنا پڑ رہا ہے۔ تو گورنمنٹ کی یہ کوشش ہے کہ اس سال جو ہے گندم کی وہ 3 من کم سے کم پیداوار جو ہے نا 3 من فی ایکڑ وہ بڑھائی جائے۔ تو ہم گاؤں گاؤں جا کر کسانوں کو تربیت دے رہے ہیں، لٹریچر دے رہے ہیں، ان کو ان کے کھیتوں پہ نمائشی پلاٹ لگا رہے ہیں، گندم کے بیج کے اوپر 1200 روپے سبسڈی دے رہے ہیں، گندم کی جو جڑی بوٹیاں ہیں ان کے اوپر جڑی بوٹی ادویات کے اوپر 250 روپے فی پیکٹ وہ بھی ہم سبسڈی دے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارا ایک پروجیکٹ ہے، ایمرجنسی جو پروگرام ہے وزیر اعظم کا، اس میں گندم کی پیداوار میں بڑھاوے کے لیے ایک 12.5 ارب کا پروجیکٹ چل رہا ہے۔ اس میں ہم جو ہے کسانوں کو آدھی قیمت پہ زرعی آلات بھی دے رہے ہیں۔ تو ان تمام اقدامات کا مقصد یہ ہے، کھادوں پہ سبسڈی جو ہے DAP وہ دی جا رہی ہے۔ اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ کسانوں کے اخراجات کم کیے جائیں اور ان کی آمدن میں اضافہ کیا جائے، کیونکہ گورنمنٹ یہ سمجھتی ہے کہ اگر کسانوں کی آمدن میں اگر بڑھاوا نہیں آتا تو پاکستان ترقی نہیں کر سکتا۔ گورنمنٹ کا خیال ہے کہ کسان کی آمدن بڑھے گی تو ان کا معیار زندگی بہتر ہوگا اور پاکستان ترقی کرے گا۔ 1975 کے بعد گندم کے کل رقبے میں تقریباً 27% اور فی ایکڑ پیداوار میں 52% اضافہ ہوا، لیکن یہ اضافہ موجودہ آبادی کے لحاظ سے ناکافی ثابت ہوا اور گندم کی قیمت میں بھی بتدریج اضافہ ہوتا چلا گیا۔ حکومت پاکستان نے کسانوں کو زیادہ پیداوار دینے والے گندم کے نئے بیج، رعایتی نرخوں پر کھاد کی فراہمی اور ٹیوب ویل سے کم قیمت پر آبپاشی کرنے کی سہولیات فراہم کی ہیں۔ تاہم یہ تمام خدمات گندم کے مقررہ ہدف حاصل کرنے میں مکمل طور پر کامیاب نہیں ہو سکیں۔ موسمیاتی تبدیلیاں گندم کی فصل کی پیداوار میں سال بہ سال اتار چڑھاؤ کا سبب بنتی رہیں۔ اچھی بارش کا مطلب گندم کی اچھی فصل ہے۔ سن 2020 میں اچھی بارشیں ہوئیں اور بارانی علاقوں میں گندم کی پیداوار میں سابقہ سالوں کی نسبت زیادہ اضافہ ہوا، جبکہ آبپاش علاقوں میں گندم کی پیداوار میں اضافہ بہت کم رہا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق سن 2023 میں ریکارڈ بارشوں کا امکان ہے اور زرعی ماہرین کے خیال کے مطابق گندم کی کاشت اور پیداوار میں غیر معمولی تبدیلیوں کا امکان ہے۔ پاکستان 10 ارب روپے کی لاگت سے تقریباً 23 لاکھ ٹن گندم درآمد کرتا ہے۔
گندم کی فصل کی کٹائی کا موزوں وقت وہ ہے جب فصل اچھی طرح پک کر تیار ہو جائے اور اس وقت دانوں میں نمی کا تناسب 10 سے 12% تک ہو۔ موزوں وقت سے پہلے کٹائی کی صورت میں دانے سکڑ جاتے ہیں، جبکہ کٹائی میں تاخیر سے دانے کھیت میں ہی جھڑ جاتے ہیں۔ کٹائی سے پہلے مزدوروں، درانتیوں، تھریشنگ مشین، ٹریکٹر، کمبائن ہارویسٹر، ترپال یا پلاسٹک، رسل و رسائل کے لیے ٹرالی اور نئی بوریوں کا بندوبست لازمی کر لے۔ بارش کی صورت میں کٹائی روک دیں اور اس وقت تک دوبارہ شروع نہ کریں جب تک موسم بہتر نہ ہو جائے۔ محکمہ زراعت کے سفارش کردہ جدید زرعی آلات کو گندم کی کٹائی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، جس سے فی ایکڑ کٹائی زیادہ ہوتی ہے اور پیداوار ضائع بھی نہیں ہوتی۔ ان جدید ٹیکنالوجیز میں کمبائنڈ ہارویسٹر سر فہرست ہے، جو بیک وقت 3 مختلف کام کر رہا ہوتا ہے۔ کمبائنڈ ہارویسٹر سے وقت، مزدوری اور توانائی کی بچت بھی ہوتی ہے اور فصل کا محصول بھی بڑھ جاتا ہے۔ اس سلسلے میں ایک کسان کہتا ہے کہ ہم نے سب سے پہلے زمین کا انتخاب کیا، جو ہماری سب سے اچھی زمین ہوتی ہے میرا زمین، اس کو پھر اس کے بعد ہم نے زمین کا انالیسس کروایا تاکہ اس کا پتہ چل سکے کہ اس میں کون سی چیز کی کمی ہے اور کون سی زیادتی ہے۔ اسی کے حساب سے پھر ہم نے فرٹیلائزر پلان ترتیب دینا ہوتا ہے تاکہ گندم کی پیداوار میں کمی نہ آئے، اضافہ ہو، اور اسی کے حساب سے ہم نے پھر گندم کی ورائٹیز سلیکٹ کرنی ہوتی ہیں جو محکمہ زراعت کی طرف سے سفارش کردہ ہوتی ہیں، جو سب سے زیادہ اچھی پیداوار دے سکیں۔ ہم نے پچھلے سال جو ورائٹی سلیکٹ کی تھی جس پہ ہمیں فرسٹ پرائز ملا، وہ دلکش 2021 اپروڈ ورائٹی ہے۔ گورنمنٹ پنجاب سیڈ کارپوریشن سے بھی یہ ورائٹی آسانی سے عام زمینداروں کو بھی مل جاتی ہے۔ ہاں جی، اس کے علاوہ پھر جب ہم نے اپنی گندم لگائی تو اس کا سوئنگ ٹائم جو ہے نا وہ دیکھنا پڑتا ہے۔ ہمارے اس علاقے میں 25 اکتوبر سے کاشت، گندم کی کاشت شروع ہو جاتی ہے، تو ہم نے نومبر کے پہلے ہفتے میں اپنی جو گندم کی کاشت تھی وہ کمپلیٹ کر لی۔ 5 نومبر کو ہم نے اپنی ورائٹی لگا لی، اور گندم لگانے کے بعد ہم نے یعنی کہ زمین تیار کی۔ زمین کی تیاری جو ہے نا وہ ہم جدید آلات، جو زرعی آلات اس وقت مارکیٹ میں موجود ہیں، وہ ہمارے پاس فارم پہ موجود ہیں، ان سے ہم نے زمین کی تیاری کی، روٹا ویٹ کیا، کلٹی ہل اور ڈرل کے ساتھ ہم نے کاشت کی۔ ڈرل کاشت جو ہے نا اس سے پیداوار میں 2 سے 3 من اضافی پیداوار ہوتی ہے۔ باقی جتنے بھی طریقے استعمال کیے جاتے ہیں گندم کی کاشت کے لیے اس سے یہ بہتر ہے۔ اس کے بعد ہم نے فرٹیلائزر پلان 2 بیگ DAP اور 1 بیگ پوٹاش۔ ہمارے زمیندار حضرات عموماً DAP تو استعمال کرتے ہیں، DAP کافی مہنگی کھاد ہے، پوٹاش نہ ہونے کے برابر استعمال کرتے ہیں، لیکن میں یہ چاہوں گا کہ میں جتنے بھی ذمہ دار بھائی ہیں وہ اپنی زمینوں کا انالیسس کروائیں اور اپنی زمینوں کا فرٹیلائزر پلان اس انالیسس کے مطابق تیار کریں۔ آج تک جو زرعی اعتبار سے ایک سلوگن تھا کہ دب کے بعد رج کے کھا، اسی کے اوپر لوگ چل کے آ رہے تھے، تو آہستہ پہلے سٹارٹ میں کچھ مجھے چیلنجز تھے، کیونکہ چیلنجز یہ تھے کہ ریزیڈیو کو کیسے مینجمنٹ کرنا ہے اور نو ٹل یعنی ایک بغیر ہل چلائے زمین میں سیڈ بیڈ کیسے بنانا ہے، تو اس کے لیے مجھے بہت تگ و دو کرنی پڑی۔ میں نے خود سے پھر یہ کچھ بازار سے لیے، کچھ میں نے خود سے یہ جو زرعی آلات ہیں جو میں استعمال کرتا ہوں ان کو میں نے بنایا۔ جب میں نے ان کو بنایا تو دوسرا سال میرا اس قسم کا سال تھا کہ لوگ اس کو دیکھنے پر مجبور ہو گئے۔ گندم کی کٹائی کے موزوں وقت کی معلومات اپنے قریبی زرعی آفس سے حاصل کریں اور جدید زرعی ٹیکنالوجی کے استعمال سے گندم کی فصل کی زیادہ پیداوار یقینی بنائیں۔ سامعین، ابھی آپ نے خصوصی زرعی دستاویزی پروگرام سنا۔ تحریر تھی سنبل اکرم کی، صداکار تھے انعام خان اور پرویز رضا، پروڈیوسر حافظ نوید اسلم، اور یہ پیشکش تھی ریڈیو پاکستان لاہور کی۔